ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے تحویل القبلہ، قبلہ کی تحویل، یعنی کس طرح سے قبلہ کی تحویل ہوئی، قبلہ کا بدلاؤ ہوا۔ یعنی پہلے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر بعد میں خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو اسی کو یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، تحویل القبلہ، قبلہ کی تحویل۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون یصلون الی قبلۃ بیت المقدس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے الی قبلۃ بیت المقدس، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے۔ ومضى على ذلك 16 شهرا، اور اسی پر گزر گیا 16 مطلب 16 مہینے، اور اسی پر گزر گیا 16 مہینے، 6 مطلب 6 اور 10 مطلب 10، 16 شہرن مہینہ، 16 مہینہ گزر گیا بعد ما قدم المدینہ، مدینہ آنے کے بعد۔ وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان يصرف الى الكعبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ کعبے کے جانب پھیر دے، یعنی جو قبلے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو خانہ کعبے کی طرف پھیر دے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ وكان المسلمون العرب، اور عربی مسلمان، وكان المسلمون العرب، اور عربی مسلمان، وقد رضعوا بلبان حب الكعبة وتعظیمها، اور وہ لوگ جو ہیں وہ کعبہ اور ان کی تعظیم کے محبت کے پستان سے دودھ پلائے گئے تھے۔ رضعوا، انہیں دودھ پلایا گیا تھا، بلبان حب الكعبة وتعظیمها، یعنی کعبہ اور ان کی تعظیم کی محبت کے پستان سے، لفظی ترجمہ ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ عربی مسلمان جو بھی تھے، عرب کے مسلمان، وہ لوگ جو ہیں کعبہ اور ان کی تعظیم بہت زیادہ ان کے دل میں تھی، یعنی کعبہ کے بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، اس کا مطلب یہی ہوا۔ وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم، اور یہ سرایت کر گیا، یعنی ان کی محبت، کعبے کی محبت سرایت کر گئی، بلحومهم ان کے گوشت میں، ودمائهم اور ان کے خون میں، یعنی اتنی محبت تھی تو ان کی گوشت میں بھی، ان کے خون میں بھی بالکل سرایت کر گئی تھی۔ لا يعدلون بالكعبة بیتا، او کعبے کے ساتھ کسی اور گھر کو برابر نہیں سمجھتے تھے۔ لا يعدلون، عدل مطلب ہوتا ہے برابر سمجھنا۔ لا يعدلون بالكعبة بیتا، کعبے کے ساتھ کسی بھی گھر کو وہ برابر نہیں سمجھتے تھے۔ ولا بقبلة ابراہیم و اسماعیل قبلة، اور نہ ہی ابراہیم اور اسماعیل کے قبلے کے علاوہ کسی قبلے کو پسند کرتے تھے، یعنی قبلے کو برابر سمجھتے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو قبلہ تھا، یعنی وہی خانہ کعبہ، اس کے علاوہ کسی اور قبلے کو پسند، کسی اور قبلے کو برابر نہیں سمجھتے تھے۔ وَكَانُوا يُحِبُّونَ أَن يُصْرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، اور وہ چاہتے تھے، وَكَانُوا يُحِبُّونَ یعنی اہل عرب چاہتے تھے، أَن يُصْرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ کہ ان کو پھیر دیا جائے کعبے کی جانب، یعنی کعبہ شریف کی جانب ان کا منہ، یعنی نماز کے لیے پھیر دیا جائے۔ وَكَانَ فِي جعل القبلة إلى بیت المقدس، وكان في جعل القبلة، اور قبلہ کے کرنے میں، الى بیت المقدس، بیت المقدس کی جانب، یعنی بیت المقدس کی جانب ان کا قبلہ کرنے میں، محنۃ للمسلمین، مسلمانوں کی آزمائش تھی۔ ولکنہم قالوا، لیکن وہ لوگ کہے، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ وقالوا، اور وہ کہے، آمنا به، ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، ہم ایمان لے آئے ہر اس چیز پر، من عند ربنا، جو ہمارے رب کی جانب سے ہے، ہر اس چیز پر ایمان لے آئے۔ فلم يكونوا يعرفون الا الطاعة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والخضوع لأوامر اللہ۔ فلم يكونوا يعرفون، تو وہ نہیں جانتے تھے، فلم يكونوا تو نہیں جانتے تھے، الا الطاعة سوائے اطاعت کے، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، والخضوع لأوامر اللہ،
اور اللہ کے اوامر کے لیے، اللہ کے جو بھی احکامات ہیں ان کے لیے جھکنے، ان احکامات کو پورا کرنے کے لیے جھکنے کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ والخضوع لأوامر اللہ، اللہ کے اوامر کے لیے جھکنے کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ وافقت ہواہم ام لم توافقها، ان کی خواہشات ان کے موافق ہوں، ام لم توافقها، یا ان کے موافق نہ ہو، ان کے موافق، ان کی خواہشات کے موافق ہوں یا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہوتے تھے ان کے لیے وہ جھک جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، ان کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتے تھے، اور ان کے علاوہ کسی اور چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ واتفقت مع عاداتهم او لم تتفق، واتفقت مع عاداتهم، ان کے عادات کے موافق ہوں، او لم تتفق، یا ان کے عادات کے موافق نہ ہو، یعنی ان کے جو بھی عادات ہیں، جو بھی ان کے عادت ہیں، ان کے موافق وہ چیز ہوں یا نہ ہو، اور ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طاعت اور حکم کے لیے وہ جھک جاتے تھے۔ فلما امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آزمایا تقوی کے لیے، واستسلامهم لامر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے امر کے لیے جھکنے کے لیے، صرف رسولہ والمسلمین الی الکعبۃ، تو انہوں نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو پھیر دیا الی الکعبۃ، کعبے کے جانب، ویقول القرآن، اور قرآن کہتا ہے اس سلسلے میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیان امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، اور ہم نے قبلہ کو جس پر کہ تم تھے، ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اس کی اتباع نہیں کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ مشکل تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وانصرف المسلمون الى الكعبة مطیعین للہ ورسولہ، اور مسلمان پھر گئے کعبے کے جانب مطیعین للہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، وصارت قبلۃ للمسلمین، اور وہ قبلہ ہو گیا مسلمانوں کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہو، ولوا وجوہہم، اپنے رخ کو پھیر لے، شطرہا، ان کے جانب، یعنی جہاں کہیں بھی ہو مسلمان اور نماز پڑھنا چاہے تو اپنا رخ قبلہ کی جانب کر لے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔